کہ ایک تو 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام کو واک کریں. واستعینوا بالغدوۃ والروۃ وشیء من الدلجۃ، حدیث رسول ہے، صبح و شام چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس آڈیو سے متعلق سوال ہے. اس سے پہلے بھی یہ آڈیو آئی تھی، اب دوبارہ ایک صاحب نے بھیجی ہے. حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی درجات کو بلند فرمائے. بہت ہی صاحب علم شخصیت تھی. اس طرح کی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. البتہ اس حدیث سے جو استدلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ صبح و شام واک کرنا چاہیے، صبح میں 15 منٹ اور شام میں 15 منٹ، اور یہ حدیث کے اندر آیا ہے. تو بعض رات کی طرف سے اس طرح کی جو بات کہی جا رہی ہے، یہ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اگر اس طرح کی کوئی بات فرمائی ہے، ہمیں تو مکمل آڈیو نہیں مل سکی، صرف اتنی ہی آڈیو ملی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی بات حضرت نے کر بھی رکھی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیث آئی اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے. میں حدیث سنا دیتا ہوں. یہ حدیث اس طرح سے ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث اس طرح سے آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ دین میں کوئی شخص سختی نہیں کرے گا مگر یہ کہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. فسددوا وقاربوا، تو سیدھے راستے پر چلو، قریب قریب چلو. وبشروا، یا وبشروا اور خوش ہو جاؤ یا خوشخبری سنا دو. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، اور طاقت حاصل کرو بالغدوۃ، صبح میں اور شام میں اور کچھ رات میں. اب یہ جو لفظ آیا ہے بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، تو اس سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ صبح شام واک کیا کرو اور اس سے طاقت حاصل کرو. تو یہ اس کی مراد نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخر کا جملہ ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے. عرب میں جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، دن کے شروع حصے میں سفر کیا کرتے تھے، پھر 10 بجے رک جایا کرتے تھے. اس وقت سخت گرمی ہو جاتی تھی. پھر جب گرمی کی شدت ٹوٹ جایا کرتی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو دوبارہ سفر شروع کیا کرتے تھے. پس غدوۃ ان کے معنی ہے صبح میں سفر کرنا، اور روحۃ ان کے معنی ہے شام میں سفر کرنا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی سفر جاری رکھتے تھے. یہ شیء من الدلجہ ہے. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشبیہ کے ذریعے سالکین کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل یا دیگر اعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھایا ہے کہ جس طرح مسافر غدوہ، روحہ اور شیء من الدلجہ سے سفر میں مدد حاصل کرتا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی کچھ وظائف صبح میں کر لینا چاہیے، اور کچھ شام میں، اور کچھ رات میں سونے سے پہلے، سونے کے بعد تہجد میں کر لینا چاہیے. اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑا بہت ہو جائے گا اگر پابندی سے کیا جائے. تو یہ مطلب ہے اس روایت کا. یعنی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو کچھ عبادت صبح میں کر لینی چاہیے، ذکر و اذکار، اور کچھ شام میں کر لینا چاہیے، اور کچھ رات میں کر لینا چاہیے. اس روایت کا دور دور تک یہ کوئی مفہوم نہیں ہے کہ آدمی کو صبح میں واکنگ کرنی چاہیے اور شام میں واکنگ کرنی چاہیے. تو واکنگ کا اس روایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو بعض رات کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. حدیث کا غلط مطلب بیان نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.